السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے، ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے اس چینل پر تجوید سیکھنے کے نام سے ایک کورس شروع کیا تھا، ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ کر آسانی کے ساتھ تجوید کو سیکھ سکتے ہیں اور قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اس کے حق کے مطابق۔ تو دوستو آج کا ہمارا سبق لا تعریف کے اظہار و ادغام کا قاعدہ ہے، لام تعریف جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے پیچھے سے میرے چینل پر تجوید کو نہیں سیکھا تو شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے آپ سبق نمبر 1 سے شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو دوستو ہم آج کا سبق اپنا شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے۔ دوستو لام تعریف یا لام میں ال اگر حروف شمسیہ پر داخل ہو تو اس میں ادغام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو حروف شمسیہ کیوں کہتے ہیں۔ ان کو حروف شمسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سورج کی موجودگی میں ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی میں جذب ہو جاتی ہے، اسی طرح حروف شمسیہ میں لام تعریف مدغم ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو حروف شمسیہ جو ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں، جس کے ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، تو آپ نے یہ سمجھ کر پھر اس کے مطابق پریکٹس بھی کرنی ہے۔ دوستو حروف شمسیہ 14 ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تا، سا، دال، زال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، جس کو اس کلمے میں بھی ہم جو جمع کرتے ہیں مجویدین حضرات: تس، دز، رازہ سا شس، زت، زلنا۔ اب دوستو میں آپ کو ایک ایک حرف کی ایک ایک مثال دوں گا۔ جیسے تا ہے، اگر تا کی مثال میں آپ کو دوں تو یہ ہوگا التائبون۔ اصل میں لام تھا، چونکہ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے ایک حرف تا آ گیا، اس لیے لام کیا ہو گیا دوستو؟ غائب ہو گیا۔ اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں التائبون، ہم ال نہیں پڑھتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں التائبون۔ اسی طرح سا کی مثال ہے الثلثی، الثلثی۔ دال کی مثال ہے الداری، زال کی مثال ہے الذکری، را کی مثال الرحمن، اور زا کی مثال اسی طرح الزیتون، اور سین کی مثال الساجدون، شین کی مثال الشجرہ، الشجرہ، صاد کی مثال الصابرون، اور اسی طرح ضاد کی مثال الضالون۔ طا کی مثال ہم دیں گے دوستو الطیبون۔ اس میں آپ دیکھیں سب میں لام موجود ہے، لیکن اس کے بعد حروف شمسیہ آ گیا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ مدغم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو طا کی مثال ہم نے آپ کو دی الطیبون۔ ظا کی مثال ہے دوستو الظالمون۔ اسی طرح دوستو لام کی مثال اللاعنون، اور نون کی مثال النار۔ دوستو اب ہم اس کی دوسری طرف آئیں گے، لام تعریف کا جو دوسرا قاعدہ ہے اظہار۔ لام تعریف دوستو اگر اس سے پہلے 14 حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف ہو تو کیا ہوگا؟ ادغام، اور اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا دوستو۔ اس کو میں آپ کو یوں بتا دیتا ہوں کہ حروف قمریہ کسے کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو حروف شمسیہ کے بارے میں بتایا، آپ سمجھ بھی جائیں گے نام سے بھی، حروف شمسیہ سورج سے، اور حروف قمریہ قمر یعنی کہ چاند۔ ان حروف کو قمریہ کہنے کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے غائب نہیں ہوتے بلکہ موجود رہتے ہیں، اسی طرح حروف قمریہ کے لام تعریف کے بعد آنے سے لام مدغم ہو کر غائب نہیں ہوتا بلکہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے لفظ ہیں۔ ان کا مجموعہ بھی میں آپ کو دوستو بتا دیتا ہوں۔ ابغ حجک وخف عقیمہ، یہ مجموعہ ہے اس کے اندر۔ تو اس میں سب سے پہلے جو حرف ہے وہ الحمزہ، یعنی کہ حمزہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوستو دیتا ہوں الارض، الارض۔ اب یہاں دیکھیں اب لام غائب نہیں ہوا، یہاں پہ لام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اسی طرح با کی مثال آپ نے سنی البرق،
اس میں بھی لام قائم ہے کیونکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، اور اظہار اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لام ال کے بعد یہاں پہ حروف قمریہ میں سے ایک حرف با آ رہا ہے۔ اب ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں، غین، الغیبی، اس میں بھی دوستو لام موجود ہے، غائب نہیں ہوا۔ اس کے بعد کاف، الکوثر، واو، الواقعہ، خا، الخیر، قاف، القمر، یا، الیوم، میم، المستقیم۔ تو دوستو اسی طرح آگے آتا ہے حا، الحمیر، جیم، الجار، فا، الفجر۔ عین کی مثال اگر ہم دیں دوستو تو العسر، اور ہا کی مثال الہدا۔ یہ دوستو آپ نے الہدا کی مثال یعنی کہ ہا کی مثال بھی سن لی۔ اب اس میں جو دو لام ہیں جو دو موقع قرآن پر آئے ہیں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اور فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ میں جو لام ہے دوستو یہ لام تعریف نہیں ہے بلکہ یہ لام فعل ہے، اس لیے یہاں صرف اظہار ہی ہوگا۔ یہ دو جگہیں ایسی ہیں جس میں لام ال کے بعد تا آیا ہے، اس کو ہم لام ال نہیں کہیں گے، لام تعریف نہیں کہیں گے بلکہ یہ لام فعل ہے، تو اس لیے اس کو ہم اظہار کریں گے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ میں جو ہے وہ لام ہے، وہ لام تعریف ہے، تعریف نہیں ہے بلکہ لام فعل ہے، اس لیے یہاں صرف اظہار ہوگا۔ تو دوستو آج کا سبق ہمارا اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے اور اسی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔